تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا نباہ نہ ہو سکے تو میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کے توڑنے کی بھی گنجائش شریعت نے رکھی ہے، کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو پھر عورت کو معلق کر کے رکھنا یہ درست نہیں ہے، کہ اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے، اسے نفقہ بھی نہیں دیتا اور اس کے پاس آتا جاتا بھی نہیں ہے، اور جناب پھر اس کو درمیان میں لٹکا رکھے کہ میں طلاق بھی تو نہیں دیتا، اس سے تو طلاق دے دے، تیری کسی نے منت کی ہے۔ اور اگر طلاق دینی ہے تو طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے خود یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ طلاق 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق یہ ہے کہ جناب آسن طریقہ، طلاق آسن جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے آسن طریقہ۔ آسن طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، دوسرا ہے حسن طریقہ، اور تیسرا ہے بدعت طریقہ، غلط طریقہ طلاق دینے کا۔ وہ بدعت والا طریقہ، غلط طریقہ، وہ کیا ہے؟ پہلی بات آسن طریقہ، اگر کسی نے دینی ہے تو وہ آسن طریقے سے طلاق دے۔ اگر بالفرض کسی کا نباہ نہیں ہو رہا، وہ کیا ہے؟ ایک طلاق بیوی کو دے اور اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ اب اگر تو 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو دوبارہ میاں بیوی ہیں، باقی 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ لیکن اگر 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا تو اس کا نکاح اس سے ختم ہو گیا، بیوی اس سے جدا ہو گئی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا، وہ بیوی اور جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے، اس نے طلاق دے دی ہے، وہ واقع ہو گئی ہے اور وہ اور جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیوی جدا ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، اس پہ طلاق واقع ہو گئی۔ اب خیال آیا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب وہ کبھی ماں کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی باپ کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب درمیان میں لٹک گئے، سال گزر گیا، 6 مہینے، سال گزر گیا، 2 سال، نہ اس کا کہیں ہوا نہ اس کا کہیں ہوا۔ اب یہ بھی منہ لٹکا کے بیٹھی ہے، وہ بھی منہ لٹکا کے بیٹھا ہے، غلطی کسی کی بھی تھی۔ ویسے دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، کہیں ایک ہاتھ سے بھی بج جاتی ہوگی۔ بہرحال کسی کا بھی قصور تھا، نہ اس کا نکاح ہوا نہ اس کا نکاح ہوا۔ اب دونوں پریشان ہیں۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ اسی بیوی کے ساتھ اب اس خاوند کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر کسی حلالہ کے، بغیر کسی اور خاوند سے نکاح کے۔ کیوں؟ کہ وہ 1 طلاق سے جدا ہوئی تھی، 3 طلاقوں سے جدا نہیں ہوئی۔ جب 3 طلاقوں سے جدا ہوگی تو حلالہ ہوگا، تو وہ 1 یا 2 طلاقوں سے چھوڑنا ہی نہ، اس کو 1 یا 2 طلاقوں سے چھوڑ دے، بجائے یہ کہ اس نے تینوں فائر ایک دم کر دیے۔ اور جب تینوں فائر کر دیے تو پھر اب اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اب یہ 1000 طرح کے راستے نکالتا پھرے، پھر اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینے میں 1 طہر میں 1 طلاق دے، پاکی کی حالت میں، جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اس وقت میں 1 مہینے میں 1 طلاق دے، دوسرے مہینے میں دوسری دے، اور تیسرے مہینے میں تیسری دے۔ یہ حسن طریقہ ہے، حسن طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اور بدعت طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی دم کھڑ کے تینوں فیر نکال دی، اور تینوں باتیں، 3 کلمات کہہ کر ہمیشہ کے لیے نکاح کو ختم کر دیا۔ اب پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب ڈیٹیل ہے۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہوئے ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے، یعنی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا جو کچھ ہوا ہے۔ پھر معاشرے میں جو کچھ اس کے اثرات ہو رہے ہیں اور جو کچھ اس کے منفی اثرات عام لوگوں پہ پڑ رہے ہیں، عام مسلمانوں پہ پڑ رہے ہیں، اور جو ان کے تعلق والوں پہ پڑ رہے ہیں، وہ انتہائی ناگفتہ بھی ہے، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سب سے آسر بات، سب سے پیاری بات، سب سے اچھی بات یہ ہے ہم خود دین کو سیکھ لیں، اپنی اولاد کو دین سکھا دیں اور ان کو یہ بتا دیں کہ دین کیا ہے، نکاح کیا ہے، اور اس کے مسائل کیا ہیں، گھرداری کے مسائل کیا ہیں، گھر بسانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ نباہ نہ ہو سکے تو کم از کم ان کو اتنا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو کہ ہم نے طلاق دینی کیسے ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہو۔ اب یہ سکھانا ہمارے ذمہ ہے، سیکھنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جب دین سیکھیں گے تو دین کے تمام آسپیکٹس بھی سیکھیں گے اور دین کے تمام چیپٹرز کو سیکھیں گے، تو پھر ہمارے لیے زندگی مشکل نہیں رہے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یوں کیا تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، میاں بیوی ہوں گے اور زنا کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا نکاح کس وقت ٹوٹ گیا ہے۔
یعنی ایسا کوئی کفریہ جملہ خاوند کے زبان سے نکلے گا یا عورت کی زبان سے نکلے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کفریہ جملہ زبان سے نکلا، آدمی ایمان سے نکل گیا، نکاح بھی ختم، اب کلمہ بھی پڑھے، نکاح بھی دوبارہ۔ لیکن اب اس پہ مولویوں پہ فتوے شروع کر دیں، یہ جی مولوی بس ایسے نکاح کو ایسے سمجھے ہوئے ہیں، بھئی تو نے اس کو نکاح ٹوٹنے کو ایسا، بھئی نکاح ہونے میں اگر ایک دو لفظ سے نکاح ہو جاتا ہے، اگر قبول 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 کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے اور اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر طلاق 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 کہنے سے نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہے، اس پہ اعتراض کیوں آتا ہے؟ اس کے لیے بھی جیسے کوئی اور ڈپلومہ نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح اس کے لیے بھی کوئی اور ڈپلومہ نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے گھروں کو آستہ وستہ رکھے، لیکن چونکہ یہ ایک چیپٹر ہے اس لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم آنے والی پریشانی سے بچ جائیں۔ تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو لازمی طلاق دینے کی اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود ہی نہ رہے تو پھر اتنا ضرور ہے کہ وہ طلاق حسن دے، ایک طلاق سے بیوی کو جدا کر دے اور اس کے بعد اس کی طرف رخ نہ کرے، نہیں کرنا کہیں اور نکاح کر لے۔ لیکن اگر بعد میں کبھی عقل آ جائے، بعد میں کبھی سمجھ آ جائے اور بعد میں یہ ذہن میں بنے کہ نہ میرا رشتہ ہوا نہ اس کا رشتہ ہوا، اور پھر اس کی وجہ سے جو بدنامی ہوتی ہے، کوئی اور بھی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو جب اس کا رشتہ بھی نہیں ہوا اس کا رشتہ بھی نہیں ہوا، دونوں پھر رہے ہیں اور پریشان بھی ہے، تو اب کم از کم نئے مہر پہ دوسرا نکاح تو ہو جائے گا۔ اگر اس نے کوئی عقل سے کام لیا اور کم از کم ایک طلاق سے یا دو طلاق سے بیوی کو جدا کیا تو یہ اس کے لیے آپشن باقی رہے گا، ورنہ پھر آپشن جب حلالے پہ جاتا ہے تو پھر آدمی انتہائی قسم کی ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، یا پھر حرام کے لیے تیار ہوتا ہے، دو میں سے ایک آپشن تو ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے اور دین کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔